لیکچر نمبر 5 مسئلہ کشمیر. اب اس کی ایکسپلینیشن ہے کیونکہ ایکسپلینیشن کے بغیر آپ یہ مسئلہ نہیں لکھ سکیں گے، اس لیے اس کو ایکسپلین کرنا میرے لیے ضروری ہے. پس منظر مسئلہ کشمیر کا آغاز تقسیم ہندوستان سے شروع ہوا. تقسیم سے پہلے کشمیر ایک خود مختار دیسی ریاست تھی، یعنی کہ ایک ریاست تھی جو کہ آزادانہ طور پر زندگی گزار رہی تھی، جس میں آبادی کا جو اکثریت تھا وہ مسلمان قوم تھا اور جو اس کا حکمران تھا وہ ایک ہندو راجا تھا. ٹھیک ہے، جس کا نام ڈوگرا تھا، ڈوگرا راجا تھا. ڈوگرا ایک قوم ہے، ان کا جو بندہ تھا وہ ان کا راجا تھا. 3 جون 1947 میں ایک پلان ہوا تھا جس میں برطانیہ کی حکومت نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جو بھی ریاستیں ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ملک کے اندر الحاق ہو سکتی ہیں. 2 ریاستیں اس وقت 2 ملک بننے لگ رہے تھے، بھارت اور پاکستان. تو برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ دیسی ریاستوں کو ہدایت دی، جس میں بہاولپور، کشمیر، حیدرآباد، دکن اور اس طرح کے دوسری چھوٹی موٹی ریاستیں بھی شامل تھیں. ان کو یہ کہا کہ اگر وہ کسی بھی نمائندہ مملکت سے چاہے تو الحاق حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے حکمران کسی بھی حکومت کے ساتھ الحاق ہو سکتے ہیں، لیکن جغرافیائی محل حقوق کو سامنے رکھنا اور اقوام کے اندر جو ریاستوں کے اندر جو عوام ہے نا ان کی نا جو خواہش ہے نا اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یعنی کہ اگر مسلمان ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہونا ہے تو پاکستان کے ساتھ ان کو کر دیا جائے، لیکن اگر وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھارت کے ساتھ چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ جو مسلمان تھے مثلا کشمیر کے اندر، انہوں نے پاکستان کے اندر جانا منسلک جو ہونا اس کا اپنی جو رائے تھی وہ دی، لیکن جو ان کا راجا تھا ڈوگرا راجا، اس نے کیا کیا، بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. اور جب بھارت کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس نے جو اس کا علاقہ تھا وہ بھارت کے اندر کر دیا. ٹھیک ہے، پنڈت نہرو کے ساتھ کر کے ہندوستان کے حوالے کر دیا. 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے ہندوستان سے منسلک ہو جانے کے بعد دونوں ریاستوں نے جو اپنے اپنے منسلک علاقے تھے ان پر اپنا حق جتا لیا. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں 1 جنوری 1948. اب پاکستان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پاکستان نے اپنا جو کشمیر لینے کے سلسلے میں جنگ کر دی شروع. ٹھیک ہے، اب اس جنگ کے لیے بھارت کو پتا تھا کہ یہ پاکستان اس پہ قبضہ کر لے گا اور یہ پاکستان کے پاس چلا جائے گا، اس لیے اس نے کیا کیا کہ وہ فوراً اقوام متحدہ میں اپنا اس مسئلے کو لے گیا. ٹھیک ہو گیا. 1 جنوری 1948 میں جب بھارت کو یقین ہونے لگا کہ وہ اخلاقی یا فوجی ذرائع سے کشمیر پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتا تو وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں لے گیا. بھارت یہ موقف اختیار کر دیا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 35 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر میں قبائلی مداخلت کو ہوا دی ہے، لیکن پاکستان نے بھارت کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے بھارت پر کشمیر پر غاصبانہ قبضے کرنے کا الزام لگا دیا. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر یہ ہوا کہ 20 جنوری 1948 کی قرارداد. اب اس قرارداد کی منظوری کے بعد مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی جس میں 3 ارکان شامل ہوں گے. ایک رکن کا انتخاب بھارت اور پاکستان کی طرف سے کیا جائے گا. اب ایک کمیشن بنا دیا گیا. اس کے بعد کمیشن کی کشمیر آمد. جولائی 1948 میں عالمی امن کمیشن نے بر صغیر کا دورہ کیا اور پاک ہند کی مشاورت سے اپنی سفارشات مرتب کی. اس سفارشات میں مکمل جنگ بندی، قبائلیوں اور بھارتی فوج کی انخلا، یعنی کہ بھارتی فوج کو نکال دیا جائے کی تجاویز پیش کی گئی، مگر دونوں ممالک نے ان سفارشات کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی کہ بھارت اور پاکستان نے اس کمیشن نے سفارشات دی تھی وہ اقوام متحدہ میں ماننے سے انکار کر دیا. جنگ بندی. عالمی امن کمیشن نے نئی سفارشات مرتب کی. اس سفارشات میں ریفرنڈم کے انعقاد کو جنگ بندی سے مشروط کر دیا گیا. پاکستان اور بھارت نے ان سفارشات کو منظور کر لیا اور 1 جنوری 1948 سے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی کشمیر میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا. اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نمبر 6 کا 1950 میں سیکورٹی کونسل کی قرارداد. اس قرارداد کی منظوری کے بعد بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی کو سراہ دیا گیا. اس قرارداد میں ریفرنڈم کے لیے ایک باقاعدہ تنظیم کا اعلان کر دیا گیا اور ان دونوں ممالک کو تاکید کر دی گئی کہ کشمیریوں سے فوجیوں کو نکال دیا جائے اور لازماً، لیکن کوئی بھی اس بات پر ایگری نہ ہوا. نمبر 7 پر ہے 1965 کی جنگ. کئی سالوں تک مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھارت اور پاکستان میں ڈیڈ لاک قائم کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے. یہ کشیدگی ہی 1965 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک اور جنگ کا سبب بنی. قراردادوں کی نوعیت. اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر تقریباً 23 سال تک حامی اہمیت رکھتا رہا. اس دوران سیکورٹی کونسل میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 23 قراردادیں منظور کی گئی، لیکن ان قراردادوں کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ ان پر عمل درآمد نہ کیا گیا.
اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ داری عالمی تنظیم کے بجائے بھارت اور پاکستان پر ڈال دی گئی، لیکن بھارت اور پاکستان نے ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ نمبر 2 پہ جو تنازع کا آغاز میں بھارت نے وادی کشمیر میں ریفرنڈم کرانے پر اتفاق کیا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے اس موقف سے مکر گیا اور ریفرنڈم کو ایک ناقابل عمل قرار دے دیا۔ غیر سنجیدگی، اب ظاہری بات ہے کہ جب دونوں ملک ہی ہر دفعہ انکار کیے جا رہے ہیں تو اقوام متحدہ کی طرف سے غیر سنجیدگی تو ہونی تھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے منظور کی گئی قرارداد نمبر 47 اقوام متحدہ کی غیر سنجیدگی کا کھلا مظاہرہ ہے۔ اس قرارداد میں قیام امن کے لیے کمیشن کے قیام اور ریفرنڈم کے انعقاد سے تو اتفاق کیا گیا، لیکن اس قرارداد کو لازمی اور عملی قرار نہ دیا گیا۔ اس میں سنجیدگی کا کھلا مظاہرہ کر دیا گیا۔ متنازع علاقہ، بھارت اور پاکستان کی حکومتیں عالمی سطح پر کشمیر کو متنازع علاقہ قرار ضرور تسلیم کرتی ہے، لیکن ان دونوں ممالک عوام اس وادی کو اپنا حصہ تسلیم کرتی ہے، اس لیے کوئی بھی حکومت چاہتے ہوئے بھی اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کو اہمیت نہیں دیتی۔ اس کے بعد لاسٹ حاصل کلام ہے، المختصر مسئلہ کشمیر بلا شبہ اقوام متحدہ کے قیام کے امن کی کوششوں میں سب سے پرانا مسئلہ ہے، جو کہ عالمی طاقتوں کے باہمی چپکلس اور بھارت کی ہٹ درمی کی بدولت آج تک حل نہ ہو سکا۔ دونوں اقوام کو چاہیے کہ مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں۔